فکشن ہاؤس کی ایک اور کتاب سائنس کا مستقبل. سائنس آج کا موضوع، کل کا موضوع، پرسوں کا موضوع، ہمیشہ کا موضوع. 2100 یعنی 2100 کا سفر نامہ. ابھی ہم 2021 میں سفر کر رہے ہیں، تقریباً کوئی 70-80 برس باقی ہیں 2100 آنے میں. لیکن انہوں نے مستقبل قریب اور مستقبل بعید کے عنوان سے بڑی ہی خوبصورت طریقے سے یہ کام کیا. یہ کام جو ہے وہ ڈاکٹر میچوکاکو کا ہے. یہ سٹی کالج آف نیو یارک کے ایک نظریہ سائنٹسٹ ہیں اور کئی انہوں نے بیسٹ سیلر کتابیں لکھی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ کئی نظریات اور پر کو بھی پیش کر چکے ہیں دنیا کے اندر جو ریکگنائز ہیں، اور بہت ساری کتاب انہوں نے لکھی ہے. فزکس آف دا فیوچر زیادہ تر جو ان کی کتاب ہے، اس کتاب سے اس کا موضوع لیا، اور اس کے جو مترجم ہیں ملک محمد شاہد اقبال صاحب، یہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. ملک محمد شاہد اقبال صاحب جو ہے وہ ماہنامہ گلوبل سائنس، آپ کو معلوم ہے کہ کراچی سے شائع ہوتا ہے، سائنسی مضامین پر بہت ہی معتبر اور موقر روزنامہ ہے. اس کے اندر جو بھی رپورٹ شائع ہوتی ہیں وہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اوہام پر مبنی ہو یا خیالات پر مبنی ہو، بلکہ جو پیٹنٹ اور اتھینٹک چیزیں ہیں گلوبل سائنس میں وہ شامل ہوتی ہیں. جو لوگ گلوبل سائنس پڑھتے رہے انہیں اندازہ ہوگا اس بات سے. تو یہ وہاں اس میں مضامین لکھتے رہے ہیں، اور اردو سائنس میگزین جو ہے اردو سائنس بورڈ کے تحت جو شائع ہوتا ہے اس میں بھی ان کے مضامین جو ہے وہ شائع ہوتے رہے، کہ ویب سائٹ پہ بھی لکھتے ہیں. اور ان کی ایک کتاب جو ہے وہ 100 عظیم سائنسی دریافتیں بھی شائع ہو چکی ہے. دونوں کی تصاویر اور دونوں کی تفصیل جو ہے وہ بالکل آخر کے اندر موجود ہے صفحے پر. فکشن ہاؤس کی یہ کتاب بہت شاندار کتاب ہے. اس کتاب کے اندر ہے کیا دوستو؟ اس کتاب کے اندر ہماری دلچسپی کا بہت سامان ہے، خاص طور پر جو لوگ سائنس سے دلچسپی رکھتے ہیں اور سماجیات سے دلچسپی رکھتے ہیں، سیاسیات سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے بہت کچھ ہے. کمپیوٹر کا استعمال ہماری زندگی میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. کمپیوٹر کس کس طریقے سے ہماری جو زندگی ہے اور اس کے جو شعبے ہیں اس کے اندر کس طرح سرایت کرتا جائے گا، اس کے اندر آپ کو اس کی تفصیل ملے گی. مائنڈ ریڈنگ تجربات جو ہو رہے ہیں کہ انسان کے ذہن کو پڑھ لیا جائے پہلے ہی سے اور معلوم کر لیا جائے کہ اس کے ذہن میں کیا ہے، اس کے جذبات کیا ہیں، اس کے خیالات کیا ہیں، اور اس کے مطابق اس کو ٹریٹ کیا جائے، اس کے متعلق تجربات کی تفصیل اس کے اندر موجود ہے. مصنوعی ذہانت جو ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے دنیا کے اندر. اس کتاب کے اندر آپ کو اس کی بھی تو بہت زیادہ تفصیلات ملے گی. اور مشینوں کی حکومت کہ آئندہ جو ہے انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے ہر موضوع کو. بڑا خوبصورت انہوں نے کیا کہ 2001 سے لے کے 2050 تک اور 2050 سے لے کر 2100 تک مستقبل قریب مستقبل بعید کا سفر نامہ. تو مشینوں کی حکومت جو ہے جب ہو جائے گی انسانوں پر تو کس طرح کا ایک منظر ہوگا. وہ علامہ کا ایک شعر یاد آتا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، لیکن مروت جذبات احساسات پر مبنی روبوٹس بھی تیار ہو رہے ہیں. اس کے اندر انہوں نے یہ بھی بتایا ہے. روبوٹک سرجری جو ہے وہ عام ہو چکی ہے بہت زیادہ ممالک کے اندر. اب روبوٹ سرجری کر رہے ہیں جو کہ پرفیکٹ ہوتی ہے، زبردست ہوتی ہے، اور اس کے اندر غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. پھر چھوٹے چھوٹے حشرات الارض جو ہے، کاکروچ ہے، چوہا ہے، اس طرح کے روبوٹس بنائے جا رہے ہیں تاکہ یہ قدیم عمارتوں میں گھس کر، ان کی نالیوں میں گھس کر جہاں انسان نہیں جا سکتا، اس کی قدامت کا اور اس کے مضبوطی کا وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کا اندازہ لگایا جا سکے. اعضاء کو دوبارہ اگانے کی کوشش. پہلے تو مصنوعی اعضاء، ہاتھ کٹ گیا تو ہاتھ لگوا لیا، پاؤں کٹ گیا تو پاؤں لگوا لیا، لیکن اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ انسان نے چونکہ ڈی این اے پڑھ لیا ہے، جینیاتی کوڈ انسان کا پڑھ لیا گیا ہے، تو اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اعضاء کو ہی دوبارہ اگا دیا جائے. اگر جگر خراب ہو رہا ہے تو اس جگر کی جگہ دوبارہ جگر اگا دیا جائے. تو اس کی بھی کوشش ہو رہی ہے، اس کی تفصیل آپ کو اس کے اندر مل جائے گی. کلون کیپٹل فارم انہوں نے ٹیکسس کے اندر بتایا کہ کلون کیپٹل فارم باقاعدہ بن گیا ہے جہاں پر مختلف جو جانور ہیں دودھ دینے والے پالتو، ان کی جو ہے افزائش ہو رہی ہے. پھر موت کے بغیر زندگی، موت کو شکست دینا، زندگی کو برقرار رکھنا، اس کو بڑھانا، یہ بھی سائنس کا ایک چیلنج ہے، اور یہ سائنٹسٹ جو ہے وہ اس کے لیے کر رہے ہیں. جراثیمی ہتھیار جو استعمال ہو رہے ہیں، اب دیکھیں کرونا کے بارے میں بھی کچھ سازشی تھیوریز ہیں کہ اس نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے، سیاحت کو تباہ کر دیا ہے، اور فلائنگ انڈسٹری کو تباہ کر دیا ہے، جو ہماری ہوائی جہاز کی انڈسٹری اس کو تباہ کر دیا وغیرہ وغیرہ. توانائی کی مختلف اقسام کا استعمال، مقناطیسی کاریں اور ٹرینیں جو زمین سے تھوڑا اوپر چلتی ہیں، چائنا میں بھی اس کا تجربہ ہو چکا ہے اور کئی ممالک میں تجربہ ہو چکا ہے اور کامیاب تجربہ ہو چکا ہے. اس میں ایک تو سفر بھی بہت تیزی کے ساتھ ہوتا ہے اور فیول بھی کم خرچ ہوتا ہے. اس کی بھی کافی اس کے اندر ڈیٹیل آپ کو ملے گی. مشتری کا جو ہمارا چاند ہے یوروپا، اس کے اندر منجمد پانی ہے، اس پر جو تحقیق ہو رہی ہے خلا کے اندر، اس کے بارے میں بھی آپ کو اس کی تفصیل ملے گی. اور مریخ پر کیا زندگی ممکن ہے، اس کے اندر آپ کو اتھینٹک معلومات ملیں گی کہ اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے. خلا میں جو ہے سفر کے نت نئے طریقے، راکٹ جاتا ہے، بہت مہنگا ہے، فیول ہے، لیکن
کیا نئے طریقے اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا منصوبے ہیں اس کتاب کے اندر، آپ کو اس کے اندر تفصیل ملے گی۔ زمین کے جو وسائل کا ہم نے پوری طریقے سے استحصال کیا ہے، استعمال نہیں بلکہ استحصال کیا میں کہتا ہوں، اور اس سے جیو انجینئرنگ اب ایک نئی جیوگرافک انجینئرنگ جو ہے وجود میں آ گئی ہے کہ اس کو کس طرح درست کیا جا سکتا ہے، اس کی ذریعے اس کے جو طریقے ہیں اور اس کے جو منصوبے ہیں اس کتاب کے اندر آپ کو اس کی تفصیل ملے گی۔ آپ نے اسٹار ٹریک دیکھی ہوگی، ایک شخص یہاں کھڑا ہوتا ہے اور ٹرک کر کے غائب ہو جاتا ہے، دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے وہ انسان۔ اس کے بارے میں بھی تجربات انسان جو کر رہا ہے دنیا کے اندر، اس کتاب کے اندر آپ کو اس کی تفصیل ملے گی، اور کیا انسان اپنے دماغ کو مرنے سے پہلے کمپیوٹر کے اندر محفوظ کر کے جا سکتا ہے آئندہ لوگوں کے لیے، اس کی تفصیل بھی آپ کو اس کتاب کے اندر کافی ضخیم کتاب ہے۔ فکشن ہاؤس نے بہت ہی شاندار یہ کتاب شائع کی ہے، 288 صفحے کی یہ کتاب ہے، اور اس کی جو قیمت انہوں نے رکھی ہے وہ رکھی ہے 600 روپے۔ میں کہتا ہوں 600 روپے میں کتاب بری نہیں ہے، اس لیے کہ سائنس کا مستقبل، سائنس کا آئندہ کا منظرنامہ آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ اس کے اندر پڑھنے کو ملے گا۔ جو لوگ سائنس سے دلچسپی رکھتے ہیں، سماجیات سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے بہت اچھی کتاب ہے۔ ان کو یہ معلوم ہوگا کہ آئندہ 100 سال میں سائنسدان جیو انجینئرنگ کے ذریعے، بائیو انجینئرنگ کے ذریعے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے ہماری زندگیوں میں اور ہماری دنیا کے اندر کیا تبدیلیاں لانے کا منصوبہ رکھتے ہیں، اور کس طرح انسانی اذہان کو اور افعال کو کنٹرول کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں گے۔